دنیا کا خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگایا جاتا ہے۔ دنیا کا انمول پھول مسکراہٹ ہے، جس کی پتیاں بکھر کر بھی تازہ رہتی ہیں اور ہر سمت خوشبو بکھرنے کا پیغام دیتی ہیں۔ دنیا کا لازوال رشتہ دوستی ہے، جس کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ سب سے بہترین کمال دشمن کو دوست بنانا ہے۔ سب سے بہترین کام اعتدال میں رہ کر کیا جاتا ہے۔ اس وقت سے ڈرو جب تمہارے ضمیر سے آواز آنا بند ہو جائے گی۔ دنیا میں انسان کے لیے دو پناہ گاہیں ہیں، ایک ماں کی گود اور دوسری زمین، جو بغیر کسی امتیاز کے امیر، غریب، بادشاہ اور گدھا سب کو پناہ دیتی ہے۔ انسان کی بزرگی اور رتبے کی بلندی معجزوں سے نہیں، عصمت اور کردار کی صفائی سے ہے۔ انسان کی نجات دین کی اتباع میں ہے اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت میں ہے۔ جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ انسان کی زندگی کے کئی مقامات ہیں، اول توبہ، دوم رجوع الہی، سوم لذت دنیا سے اجتناب اور چہارم توکل یعنی اللہ کا سہارا۔ دنیا میں وہ سب سے کمزور ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو، اور سب سے طاقتور وہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہو۔ اگر تندرست رہنا چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو دانا بننے کی کوشش کرو، دانا بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ اپنی ضرورتوں کو کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ جہنم کی آگ کو وہی آنسو بجھا سکتے ہیں جو وقت سحر ایک مومن کی آنکھ سے ٹپکیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ علم کا مطالعہ کیا کرو، اور وہ علم اپنے دل کے حالات سے جاننے کا ہے۔ پائجامہ آدھا لباس ہے کہ یہ زیادہ ستر پوش ہے۔ مہمان کے ساتھ تکلف نہ کرو، ورنہ مہمان رکھنے کو دشمن رکھو گے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، ہاں اگر کوئی وجہ درپیش نہ ہو۔ خدا سے محبت کرو، کیونکہ خدا کا خوف بھی دانائی کا آغاز ہے۔ گناہ کا آغاز سکڑی کی تار کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط اور ناقابل شکست ہوتا ہے۔ بیوقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے عقل مند کے ساتھ قید خانے میں بیٹھنا بہتر ہے۔ مجھ سے خدا کا تصور چھین لیا جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جب تو غم دیکھے تو استغفار کر، غم خالق کے حکم سے آتا ہے، تو اپنے کام میں لگا رہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ مقبول کرتا ہے تو اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہو گیا اس کا دین بھی ضعیف ہو گیا۔ ظالم کے مرنے پہ غمگین ہونا ظلم میں شامل ہونا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی محبت ہوتی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ آج کے دور میں سچی محبت اور سچے دوست کا ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہاڑوں سے نہر نکلنا۔ جس نے سچی محبت اور سچے دوست کو پا لیا، دنیا میں اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں، لہٰذا اس کی عزت کرو نہ کہ حسد۔ دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کا حرف حرف غور سے پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ قرآن پاک ہے۔ دنیا میں سب سے مضبوط ترین چھت باپ کی ہے، دنیا میں بہترین چھاؤں ماں کی ہے۔ خدا نے اس کائنات کو محبت سے تخلیق کیا ہے، چنانچہ اس میں رہنا سیکھو۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لیں۔ نیک عورت دنیا سے نہیں
بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ جب تک آدمی اپنے نفس سے باز نہ آ جائے، دوسروں کے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والے انسان کو ثواب حضرت ایوب کے صبر کے برابر جتنا ملتا ہے۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کی دوستی اس آدمی کے دل میں نہیں ہوتی جس کو خلق سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ ہمدردی اس کو کہتے ہیں کہ باوجود قدرت رکھنے کے ستم نہ کرے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ ہمدردی وہی شخص کر سکتا ہے جو خود زیادہ مصیبتوں میں مبتلا رہ چکا ہو۔ جس رشتے کی بنیاد ہمدردی اور خلوص پر نہیں، وہ ہرگز پائیدار نہیں۔ ہمدردی وہ عالمگیر زبان ہے جسے جانور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مشکل کے وقت ہمدردی کے چند بول وہ قرض ہے جسے چکایا نہیں جا سکتا۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ 3 لوگ ہمیشہ ضرور رنج میں رہیں گے۔ ایک وہ جو دوسروں کی جیت کو اپنی پریشانی اور دوسروں کی کامیابی کو اپنی ناکامی خیال کرے۔ دوسرے وہ جو قدرت رکھنے کے باوجود نیکی نہ کرے۔ تیسرے جو بغیر سوچے سمجھے ایسا کام کرے جس کا نتیجہ پریشانی ہو۔ ایک افسردہ دل تمام انجم کو افسردہ کر دیتا ہے۔ جھوٹے واہ ویلا کرتے ہیں، بڑے ہم خاموش ہوتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی اپنے غموں کو تازہ کرتی ہے اور غم اپنے غموں کو ہلکا کرتے ہیں۔ جو شخص دنیا کی لذت میں دلچسپی ظاہر کرے وہ آخرت کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال 2 بیویوں کی طرح ہے کہ جب ایک کو راضی کرو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔